نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا دم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دی کورسپونڈنٹ. آج ہم نشست کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا عنوان مہنگائی ہے. اور مہنگائی کی وجہ سے بہت نا امیدی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور میں نے اور ارسلان نے آج اس کا ذکر کیا اور ہم نے سوچا کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ مہنگائی اور اس کے اثرات اکانومی کے اوپر نہیں، میری اور آپ کی شخصیت کے اوپر. کیونکہ ہماری شخصیت جو ہے وہ بہت سارے اس کے عناصر ہوتے ہیں، اور ہماری شخصیت جو ہے وہ دن میں کچھ اور ہوتی ہے، رات کو کچھ اور ہوتی ہے، بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں کچھ اور ہوتی ہے. لیکن مہنگائی نے عام آدمی کی، وہ چاہے عام آدمی ہو، امیر آدمی ہو، غریب آدمی ہو، ہر انسان، ہر شخص کی، ہر ملک کے اندر لیکن پاکستان بالخصوص کے اندر شخصیات کے اوپر بہت اثر انداز کیا ہے. تو اسی موضوع کو لے کے آج کے شو کا آغاز کریں گے. تو ویلکم ٹو دا نشست ایپیسوڈ پارٹ 2. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خوش ہیں؟ ہماری دوسری ایپیسوڈ ریکارڈ ہو رہی ہے جی، بڑی میں دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور نشست کی آج ماشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے جو ایک ہفتہ وار پروگرام کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس میں آج الحمدللہ ہم اپنے نشست کے پروگرام کی کرسپونڈنٹ کے فورم سے آج دوسری قسط ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا ایک کنٹریبیوشن ہے کرسپونڈنٹ کا، معاشرے کے حوالے سے، معاشرے کی پرورش کے حوالے سے. کیونکہ ہمیشہ سے یہ قانون فطرت رہا ہے کہ آپ کو اگر پروردگار نے کسی سلسلے میں جوڑا ہے تو اس سلسلے میں آپ پر واجب آتا ہے کہ آپ جس بھی حد تک اور جس بھی طاقت اور توفیق جو پروردگار نے آپ کو عطا کی ہے اس کے مطابق آپ جس حد تک معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اس میں گھبرانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور کرسپونڈنٹ ماشاءاللہ ایک اہم سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے اور سوسائٹی کا ایک اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس کاوش کو آگے بڑھا رہا ہے نشست کے سلسلے بالکل. سے. کورسپونڈنٹ میں چونکہ پلیٹ فارم کا نام ہی کورسپونڈنٹ ہے، اور اس حساب سے ہم دونوں ہی کورسپونڈنٹس ہیں کیونکہ ہم نمائندے ہیں. جی بالکل. کورسپونڈنٹ کو اردو جی میں نمائندہ بالکل. کہتے ہیں، ہم جی نمائندے ہیں بالکل. سوسائٹی کے. جی اور بالکل. چونکہ ہم سوسائٹی کے نمائندے ہیں جی بالکل. تو ہم اسی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. اسی سوسائٹی کی بات کریں، اور اس میں جس طرح ہم دونوں جب محو گفتگو تھے آج کی نشست کے حوالے سے، نشست کی دوسری قسط کے حوالے سے، تو آپ نے ذکر کیا مہنگائی کا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، آپ کی ذہنی توفیقات میں اور اضافہ کرے. بڑے قابل آپ انسان ہیں ماشاءاللہ جی. اس میں آپ نے ذکر کیا کہ مہنگائی تو ہے، لیکن مہنگائی کا انسانی ذات پر کیا، انسانی شخصیت پر، انسانی صفات پر کیا اس کا اثرات آ رہے ہیں، ان پہ بات کرنا انتہائی اہم ہے. اور اگر اس سلسلے میں بات کی جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے بات کو، تو آپ ہمیشہ اگر دیکھیں انسان کی تخلیق کے مناظر کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انسان کی تخلیق کو لے کر چلتے ہیں. پروردگار نے انسان کو خلق کیا. انسان تخلیق کی صورت جب دنیا میں اب ایک خلق کی صورت آتا ہے، خلق ہونے کے بعد تخلیق ہو گئی، آپ دنیا میں آ گئے. آنے کے بعد آپ دنیائی معاملات سے، دنیا کے تمام معاملات سے، معاشرتی معاملات سے آپ لا علم ہوتے ہیں. آپ پروان چڑھتے چلے جاتے ہیں اپنی زندگی میں، آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ. جیسے ہی آپ زندگی کے کچھ سال آپ کے بیتتے ہیں، گزرتے ہیں، تو آپ پر پھر معاشرتی اثرات آنا شروع ہوتے ہیں. بالکل. کیسے کہ آپ کو ایک سبق دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے رزق کمانا ہے، رزق کے ذریعے اپنے لیے پیدا کرنے ہیں تاکہ پروردگار آپ کی مدد کر سکے اور آپ کو اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھی زندگی جسے کہا جاتا ہے، وہ تمام سہولیات مل سکیں جس سے آپ سکون اور آرام دہ زندگی گزار سکیں. اب یہاں پر اگر ہم درجہ بدرجہ دیکھیں تو بڑا ایک عجیب و غریب سلسلہ ملتا ہے. ہم کوئی اپنی سوسائٹی کو یا اپنے معاشرے کو ہمارا کورسپونڈنٹ پہ بیٹھ کے کوسنے کا ہرگز ارادہ نہیں ہے اس کو، پاکستان کے معاشرے کو. لیکن پاکستان کے معاشرے میں جو اثرات موجود ہیں ان پر بات کرنا ہمارا مقصد. جیسے ہی آپ نکلتے ہیں اپنے سلسلے میں آگے زندگی کے معاملات میں، آپ فوراً جب ہی مارکیٹ میں آتے ہیں، اپنے رزق کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں،
آپ رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ہر انسان کرتا ہے، اور جب وہ رزق کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کو رزق ملنا شروع ہوتا ہے، پروردگار اس کے لیے وسیلہ پیدا کر دیتا ہے، کسی کے ذریعے اس کو رزق مل رہا ہوتا ہے۔ اب اس رزق کی جو ایک مقدار اس کے اب آ رہی ہوتی ہے حصے میں، معاشرتی تقسیم کی صورت، دیکھیں پروردگار نے گندم اناج پیدا کر دیا، کیا اناج کی تقسیم کبھی بتایا؟ بالکل بتایا۔ اب اس معاشرتی تقسیم کے معاملے میں اگر آپ کے حصے میں رزق کم مقدار میں آ رہا ہے، جو کہ انسانوں نے طے کر رکھی ہیں تقسیم اپنی جو بھی سلسلے ہیں، اس کے نتیجے میں جو آپ تک رزق آتا ہے وہ کم پہنچتا ہے، لیکن آپ کی ضرورت زیادہ ہے، اس ضرورت کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں۔ ہم یہاں پر اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں گفتگو کر رہے، ہم صرف نظریاتی خیال دے رہے ہیں اپنا۔ اب جیسے وہ اب جو مہنگائی ہے، اب یہاں پر ایک اور بات بہت اہم ہے جس کو میں یہاں جوڑتا چلا جاؤں۔ دیکھیں مہنگائی ایک معاشرتی کیفیت ہے، اور مہنگائی کے نتیجے میں آپ کی ذات میں پیدا ہونے والی عادات آپ کی صفات ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ کا رزق پورا نہیں ہوا، آپ کا رزق کی کمی ہے، آپ کو میں ایک مثال یہاں پر دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے۔ آپ کے پاس 5,000 ہیں، چاہیے آپ کو 10,000۔ اب وہ جو مزید 5,000 روپے آپ کو درکار ہے، اس کو حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یا آپ چوری کر سکتے ہیں، چوری نہیں کر سکتے کسی سے چھین سکتے ہیں، چھین نہیں سکتے تو آپ محنت کر کے کما سکتے ہیں، لیکن محنت کر کے بھی کمایا جائے تو آپ 5,000 ہی کما پا رہے ہیں۔ اب وہ جو اوپر والا ضرورت، جو انتہائی ضرورت کی بات کر رہا ہوں میں، نیسیسٹی کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، آسائش کی بات نہیں کر رہا، لگژری کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو ضرورت ہے جو مہنگائی کی صورت میں اگر مہنگائی کو ہی ایک خاص حد تک، جو معاشرتی کیفیت ہے اس کو خاص حد تک رکھا جائے تو آپ کی ضرورت 5,000 میں پوری ہو سکتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس ضرورت کے لیے آپ کو 5 کی بجائے 10,000 درکار ہے۔ اس کی صورت میں جو ایک صفت آپ کے اندر جنم لیتی ہے چوری کی، وہ نابالغ بچے کے طور پر آپ کی ذات میں موجود نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے بچے معصوم ہیں، جب آپ کی پیدائش ہوئی دنیا میں، جب آپ کی تخلیق ہوئی، تب آپ کے اندر وہ صفت نہیں تھی، لیکن معاشرتی کیفیت جو کہ مہنگائی ہے، اس کی صورت میں آپ کی ذات کے اندر ایک صفت پیدا ہو گئی، اور وہ ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ چوری کی صفت ہے، آپ چوری کرتے ہیں، آپ کی صفت ہے آپ چوری کرتے ہیں، تو اب جب وہ چوری کی صفت آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے تو وہ معاشرتی برائی کو بھی جنم دے دے گی، لیکن اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہ معاشرتی کیفیت کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ معاشرہ جس طرح مختلف کیفیات سے کا مجموعہ ہوتا ہے، اس طرح انسان مختلف قسم کی عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مہنگائی کی صورت میں بعض اوقات آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، آپ بہت زیادہ پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ایک کیفیت ہے۔ کیا صفت ہے آپ کی؟ نہیں ہے آپ کی صفت۔ آپ کی صفت محنت ہے، آپ کی صفت ایمانداری ہے، آپ کی صفت چوری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی صفت کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو نقصان پہنچائیں گے آپ اس صفت کے نتیجے میں۔ تو وہ جو نقصان کا ایک ایلیمنٹ اس صورت میں جنم لیتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے آپ کے سوچنا کا، آپ کا ایک جو سب کانشیسنیس ہے، آپ کا جو ایک ضمیر موجود ہے آپ کے شعور، لاشعوری طور پر آپ کے اندر، وہ ضمیر جب خاموش ہو جاتا ہے۔ اب مہنگائی کے اثرات دیکھ رہے ہیں آپ کہ مہنگائی کے اثرات کتنے دور رس ہیں، کہ معاشرتی کیفیت مہنگائی کی صورت میں آپ کی صفت جنم لی چوری، چوری کی صورت میں آپ کا جو ضمیر ہے، جو سب کانشیسنیس ہے، وہ خاموش ہو گیا، اس نے اچھائی اور برائی کی پہچان چھوڑ دی ہے، اس کو صرف ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے معاشرے میں، بہت بڑا المیہ ہے معاشرے میں، کہ آپ کسی ایک معاشرتی کیفیت کی صورت میں اتنا بڑا المیہ کھڑا کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی تقسیم کے مدارج کی صورت میں پیدا ہو رہا ہو، کہ اس کو بعد میں آپ کے لیے قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر ایک بڑی اہم مثال، ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پاکستان میں ماشاءاللہ ہمارے سب قابل لوگ مثالیں دیتے ہیں، مختلف ممالک کی، مختلف معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں، تو میں ہمیشہ سے اس بات پر براجم رہا ہوں کہ آپ جس بھی معاشرے کی مثال دے رہے ہیں یا اس معاشرے کو اپنے ساتھ موازنے میں لا رہے ہیں، آپ اس کی معاشرتی کیفیات کو بھی معاشرے میں لائیے، موازنے میں لائیے۔ جب تک آپ معاشرتی کیفیات کو برابر موازنے میں نہیں لاتے، تب تک آپ انسانوں کا آپس میں موازنہ کس طرح کر سکتے ہیں فراز بھائی؟
ابھی دیکھیں آپ نے وہ فیکٹرز کی بات کی. جب ہم نارملی بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کی جو ریئل انکم ہے اس کے اوپر اثرات ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہوگی, پیٹرول جو ہے آپ کی قوت خرید سے باہر ہو جی گیا. لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے کہ معاشرہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے, جو آپ نے ذکر جی کیا کہ معاشرے کے اندر اگر ڈپریشن بڑھ رہا ہے, ڈپریشن کی وجہ سے چوری بڑھ رہی ہے, پورا جو معاشرے کا جو ایکو سسٹم ہے وہ جی تبدیل ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً نیگلیجنٹ ہے اس کے اوپر سوچنے سے کہ مہنگائی کے اثرات کیا ہیں معاشرے کے اندر, اور معاشرہ چونکہ ایوالو ہو رہا ہے تو وہ اثرات دیر پائیں. ان کو جی چینج کرنا, ان کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا. جی کیونکہ ہم نے, میرے خیال سے میں نے آج تک پچھلی جتنی بھی کانورزیشن دیکھی, پچھلے سال تقریباً ہو گیا جی مہنگائی کافی جی عروج پہ ہے, میں نے آج تک ایسی کانورزیشنز نہیں دیکھی جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہو کہ جی معاشرہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے. ہم یہ جی کہہ رہے ہیں جی چوریاں بڑھ گئی ہیں کیونکہ قوت خرید ختم ہو گئی ہے, جی ان امپلائمنٹ بڑھ گئی, بٹ جی ہم میں سے یہ کسی نے نہیں کہا کہ کیوں جی کیوں کو نہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور کیوں کو نہ ہم نے جواب دیے. پہلے آئیڈینٹیفیکیشن تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر ہم عام آدمی کی بات کریں, وہ اب جو انٹرنیشنل اسٹڈیز ہوتی ہیں جی اس جی موضوعات کے اوپر, وہ اب مہنگائی کے اثرات اس کے تابع تو نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی سفر کر رہے ہیں اس کے تھرو. جو جس کی پہلے ایک تنخواہ 50,000 تھی, اب وہ 50,000 ریئل انکم نہیں ہے. اگر سال میں اگر جی اس کی بالکل انکم 50,000 ہی تھی تو اس کا مطلب ہے اگر مہنگائی 47% یا جی 27% کے اوپر جا رہی ہے جی تو اس کا مطلب ہے اس کی جو ریئل انکم ہے وہ 27% کم ہو جی گئی ہے. جی اور جو چیزیں اس 50,000 میں پہلے آ رہی تھیں وہ ویسے ریئل انکم کم ہو گئی ہے. اور جو ریئل انفلیشن ہے, کیونکہ جی جیسے فار انسٹنس ایک چیز جو 100 روپے کی تھی اگر وہ 400 روپے کی ہو گئی ہے, اگر پیٹرول 100 روپے کا تھا وہ 250 روپے کا ہو گیا ہے اور 222 کا ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب 27% انفلیشن ریٹ نہیں ہے, جی ریئل انفلیشن ریٹ کچھ اور جی چل رہا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, ڈپریشن بڑھتا ہے. جی سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں انگزائٹی بڑھ گئی ہے, جی ڈپریشن بڑھ رہا جی ہے, خود سوزیاں جی بڑی ہے, سوچنے کی صلاحیت جو ہے نا آپ کی امپیکٹ کر رکی ہے. جی اگر آپ گھر کے کچن کے خرچے کے ڈپریشن سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ جو ہے بڑا کرنے کے لیے کیسے سوچیں گے, جی بالکل جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو آپ نے کہا تھا میں ایک اور اس کے اوپر فیکٹر انٹروڈیوس کروں گا. لیکن ورلڈ سائیکائٹری جی 2018 کی ایک اسٹڈی تھی جس جی میں انہوں نے ریلیٹ کیا تھا کہ انکم انیکوالٹی, جی یعنی کیونکہ جب معاشرے میں ایک اکانومی کے اندر جب انفلیشن ہوتی ہے تو انکم انکوالٹی بڑھ جاتی ہے. جی انکم انکوالٹی کا ہوتا یہ ہے کہ جو ویلتھ ہوتی ہے نا اس کا غیر مساوی ڈسٹریبیوشن, جی جو غریب ہے وہ غریب تر ہو جاتا ہے اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہو جاتا ہے. تو یہ جب انکم ڈسٹریبیوشن بڑھتی ہے تو یہ اسٹڈی کہتی ہے کہ ڈپریشن جو ہے نا سوسائٹی میں بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد سوشل کوہیژن, یعنی کہ میں اور آپ ملنے سے قاصر ہوں جی گے کیونکہ یا تو میں بہت امیر ہو گیا ہوں گا یا تو آپ بالکل بہت امیر ہو گئے ہوں جی گے بالکل یا میں ان امپلائڈ ہو چکا ہوں گا, تو ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر جی دیں گے. بالکل کیونکہ اگین معاشرے میں جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے آپ کی انکم کم ہوگی, میری انکم کم ہوگی. ایک تو ہم باہر گھومنے نہیں جا سکتے, جی بالکل ہم جو ایکسٹرا خرچے کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ جی ہماری ضروریات ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی. تو سوشل کوہیژن جو ہے, جو سوسائٹی جی کا بیسک فیبرک ہے, جی وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک کرونک سٹریس میں آ جاتے ہیں. جی اب کرونک سٹریس یہ اسٹڈی کیسے ڈیفائن کرتی ہے, فار انسٹنس میں روز دفتر جاتا ہوں جی اور میری تنخواہ ہے 50,000 روپے, جی ٹھیک ہے. 50,000 کے اندر وہ سال پہلے بھی 50,000 تھی, وہ سال بعد میں بھی 50,000, جی لیکن اس 50,000 کے اندر جو چیزیں پہلے میں سال پہلے خریدتا تھا وہ سال بعد میں 50,000 سے نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کما میں 5,000 ہی رہا ہوں بٹ لیکن مجھے ضرورت 10,000 کی ہے. اب ضروریات بڑھ گئی کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی. اب جی میں کرونک سٹریس کے اندر چلا گیا ہوں. جی تو بالکل میں دفتر میں بیٹھا ہوں, میں اپنے میز پہ بیٹھا ہوں, مجھے سٹریس ہے, کرونک سٹریس ہے, مجھے کام کا مزہ نہیں آ رہا, میں کام میں پروڈکٹیو نہیں ہوں. اگین ایک اور بڑا فیکٹر ہے کہ آپ پروڈکٹیو ہی نہیں ہوں گے, آپ کی ذہنی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دیں جی گے بالکل کیونکہ مہنگائی کی یہ اثرات ہے. پھر ایک دوسری اسٹڈی ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں انفلیشن ریٹ جب بڑھتا ہے جی تو انٹرسٹ ریٹ ہمارے سینٹرل جی بینک جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ شرح سود جو ہوتی ہے, جی آپ نے دیکھا کافی اوپر جی چل رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب چونکہ جو ہمارے نئے فائنانس منسٹر, انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو کم کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن جب مہنگائی بڑھتی ہے تو شرح سود بھی بڑھ جاتی ہے. جی تو ایک اور اسٹڈی ہے جو جنرل افیکٹو ڈس آرڈر جی کی اسٹڈی ہے, اور اس نے کہا کہ اچھا انہوں نے بڑی مزے کی ایسٹیمیشن, میں نے آج سے پہلے اس ایسٹیمیشن جی کو کہیں کوٹ نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ جب 1% انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے نا جی تو جو پوٹینشیل ہوتا ہے نا سائیکیٹرک ڈس آرڈر کا وہ 2.6% بڑھ جاتا ہے. حیرت یعنی کہ انگیز طور پر مطلب وہ کیسے سے حیرت کنیکشن انگیز ہے, بات حیرت کی کنیکشن ہے ہاں کہ 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو 2.6% ریٹ جو ہے نا وہ پوٹینشلی بڑھ وہ گیا ہے بڑھ گیا کہ ڈس آرڈر کا.
تو اب حالانکہ مطلب کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی ایک کنیکشن ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹ کا کنیکشن ڈائریکٹلی آپ کے ڈس آرڈر سے بھی کیا. تو یہ اسٹڈی موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سینٹرل بینک ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو شرح سود ہے وہ بڑھا دینا. اچھا انہوں نے کیوں یہ کہا؟ جیسے فار انسٹنس میں اور آپ قرضے لیتے ہیں، وہ چاہے گاڑی کا لون لیں، وہ چاہے گھر کا قرضہ لیں، بچوں کو پڑھانے کا لیں، بہت سارے قرض ہوتے ہیں. تو جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو آپ کے اوپر کاسٹ آف لون بھی بڑھ جاتی ہے. تو جب کاسٹ بڑھتی ہے تو آپ زیادہ مقروض ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو آپ کی انکم ویسی گر گئی ریل ٹرمز میں. آپ کا سود ہے وہ بڑھ گیا، تو ظاہر ہے آپ کو کرونک ڈس آرڈرز ہونے، تو ظاہر ہے آپ کی جو ڈپریشن ہے وہ بڑھنا ہے، وہ بڑھتا ہے. لیکن پتہ ہے اس ہماری سوسائٹی میں، مطلب چونکہ ہم پاکستان یہ پاکستان کی بالخصوص بات کریں گے، ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن کو ہم سیریسلی نہیں لیتے. یہ بھی ایک نشست کریں گے کہ ہم نے ڈپریشن کو کتنا سیریس لینا ہے کہ نہیں لینا. کیونکہ جیسے باڈیلی ہیلتھ فار انسٹنس ڈائبٹیز ہے کامن. ڈائبٹیز آپ کی باڈی کو ہوئی تو آپ اس کی دوائی لیتے ہیں، آپ انسولین یوز کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے بتاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھا یہ والی دوائی لیں، یہ لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے، جب انگزائٹی ہوتی ہے، جب دوسرے قسم کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ہم اس کو ٹریٹ بھی نہیں کرتے، ہم اس کو سیریسلی نہیں لیتے، بیکاز ہم کہتے ہیں اچھا بندہ پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو انفلیشن کا ایک بہت بڑا یہ بھی امپیکٹ ہے کہ مجھ جیسے آپ جیسے لوگ جو معاشرے میں ہیں، آپ تو ماشاء اللہ سے صاحب حیثیت ہیں، جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ ایک تو علاج نہیں کروا سکتے، اور وہ اس ایک ٹیبو بھی ہے کہ معیشت بری ہے، فیکٹ ہے، انفلیشن بڑھ گئی، فیکٹ ہے، مہنگائی ہے، فیکٹ ہے، بٹ اس کا جو اثرات ہیں ڈپریشن کی صورت میں، انگزائٹی کی صورت میں، راتوں کو نیند نہیں آتی لوگوں کو، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ صبح جب اٹھ کے جائیں گے تو فریش نہیں ہوں گے. جب اگر آپ چلے بھی گئے دفتر میں تو آپ کے ذہن میں خرچے ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے تو آپ خود سوزی کی سوچیں گے. جی بالکل. یہ سارے جو فیکٹرز ہیں وہ ڈپریشن کے ہیں. بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور میں یہاں پر ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، اور انتہائی خوبصورت آپ نے دو زاویے اور دو اسکول آف تھاٹس کا بھی ذکر کیا، انتہائی خوبصورت ہے اگر ہم پریکٹیکلی بھی دیکھیں. ابھی آپ نے جو سیکنڈ جو آپ کر رہے تھے بات جس کانسیپٹ کے اوپر، ڈس آرڈر کی جس میں بات تھی، اب بڑی حیران کن سی بات ہے یہاں پر فراز بھائی. ہو سکتا ہے کہ اس بات کو مطلب مختلف زاویوں میں دیکھا جائے اور اسیس کیا جائے. میرے نزدیک ڈس آرڈر جو ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کوئی نئی تھیوری آ رہی ہے. کریشن یا انوینشن کا آپ کی زندگی میں نہ ہونا بھی ڈس آرڈر ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اب مہنگائی، اب پھر دوبارہ سلسلہ وہیں سے ہی جوڑے اگر ہم گفتگو کا، مہنگائی معاشرتی کیفیت، اس کی صورت میں صفت جنم لیا آپ کے اندر، جو ڈپریشن کی ایک آپ کے اندر کیفیت آئی. ٹھیک ہے. کیفیت نے کیا کیا؟ آپ کی کریشن اور انوینشن کو ڈسیبل کر دیا. ٹھیک ہے. وہ جو ڈس آرڈر ہے نا کریشن اور انوینشن کا نہ ہونا انسان کی زندگی میں، میرے نزدیک وہ ڈس آرڈر ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ انسان کو جو سب سے اہم چیز پروردگار نے عطا کی ہے وہ اس کی عقل ہے. ٹھیک ہے. عقل انسان کی معراج ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب عقل میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ آپ کا ضمیر ہی اچھے اور برے کی پہچان چھوڑ دیتا ہے. آپ کی عقل فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کیا اچھا اور کیا برا ہے. آپ کی عقل کی جو پروردگار نے، اور عقل کی سب سے بڑی صفت کیا ہے فراز بھائی؟ عقل کی سب سے بڑی صفت تخلیق ہے، تخلیق کرنا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی سب سے بڑی صفت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے پروردگار کی، اس کی نعمت شاندار نعمتوں میں سے کمال نعمت ہے. اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کریشن اور انوینشن کریں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ مہنگائی سے جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ ڈس آرڈرز آپ کو کنونس کرتے ہیں ٹورڈز کریشن. جیسے جس کو کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو جب 5,000 ہی کما رہے ہیں پر ضرورت 10 کی ہے، تو وہ جو ضرورت ہے وہاں آپ نے انوویشن لے آئے، آپ نے کہا وہاں کریشن کریں. اب وہاں کریشن اور انوویشن کا جو ایک پہلو ہے نا،
وہ وہاں پر آ کے آپ کا بعض اوقات مہنگائی کی کیفیت میں، معاشرتی کیفیت کی صورت میں وہ ڈپریشن کیونکہ آپ کے ذہن پر اتنا زیادہ سوار ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو سوچ ہی نہیں پاتے، کریٹو بھی نہیں ہو پاتے نا، انوویٹو بھی نہیں ہو پاتے. اب جب کریشن اور اب یہاں پر ایک مثبت پہلو بڑا اہم موجود ہے، جس کے میں کیونکہ ہمیشہ اس چیز پر مقلد یقین رکھتا ہوں کہ جہاں پر کسی چیز میں کوئی منفی پہلو موجود ہوتا ہے وہاں پر مثبت بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے. اور مثبت پہلو پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے. مثبت پہلو کیا ہے؟ لیکن اکثر چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. جی وہ اب بات گفتگو چل رہی ہے، وہ مجھے یاد آ گیا حضرت اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. ہم باتیں تو کیے جا رہے ہیں لیکن آپ پلیز کہ ان باتوں کو اب ہماری گفتگو کے اوپر یاد آ گیا کہ سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. کیا بات. مہنگائی کے اثرات نے معاشرے کو بدل دیا. بالکل. سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. صحیح. تو اب وہ مہنگائی سے مجھے یاد آ گیا کہ معاشرے کے اوپر کیفیت کیسے بدلی ہے معاشرے کی. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ایک اہم مثبت پہلو اس گفتگو آج کی اس موضوع کے حوالے سے نکلتا ہے وہ یہ ہے، یا اس کیفیت کے حوالے سے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ دیکھیں، میرا ایک سرٹن بلیو ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں نظریاتی بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جو پریکٹیکلی بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کیسے کہ آپ کو اگر ضرورت ہے 5,000 آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو درکار ہے 10,000، اس 5,000 کی جو لگن ضرورت ہے اوپر والی، اس کے لیے جو آپ کی لگن ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈیفائن کر دیتی ہے ایز اے ہیومن. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے سب سے پہلا ایک تھیسس پوائنٹ پریزنٹ کیا کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو معاشرہ ایسے ایوالو ہو رہا تھا کہ چوریاں ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری میں انوویشن کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس 5,000 کے لیے ایک نئی انوویشن کریں، ایک نیا سلسلہ پیدا کریں، ایک نئے زاویے سے سوچیں. دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس جگہ پر آپ کے کام میں، آپ کی محنت میں کس چیز کی کمی ہے. ٹھیک. اچھا، میں اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگین ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ کہیں گے کہ جی باتیں کرنا تو بڑا آسان کام ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات میں نے دہرائی بھی تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، شعور دیا، تو آپ باتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ جو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل اسٹریمز آف انکم کریٹ کی جائیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی انوویشن کی جائے جیسے آج کل اسٹارٹ اپ چل رہے ہیں، وہ کام کیا جائے. آپ کس طرف؟ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی آپ آپشن اپنے لیے پسند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کام میں خود کو زیادہ اہل محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بزنس، کوئی ایک چھوٹا سا سیٹ اپ اسٹارٹ اپ لے سکتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹیپل سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے. یہ فیصلہ اس کیفیت کا آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز زیادہ اہم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو فیصلہ درکار ہے وہ یہ درکار ہے کہ اس 5,000 کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 2 راستے ہیں. ٹھیک ہے، ایک منفی ہے، ایک مثبت ہے. ٹھیک. مثبت میں کیا مانگے گا؟ مثبت راستہ آپ سے کیا مانگتا ہے؟ ہمیشہ مثبت راستہ آپ سے انٹیگریٹی مانگتا ہے، آنیسٹی مانگتا ہے، ایفرٹ مانگتا ہے، کنسسٹنسی مانگتا ہے. ٹھیک ہے، پروفیشنلزم مانگتا ہے، سکلز مانگتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیڈیکیشن مانگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مانگے گا آپ سے مثبت راستہ. اور اس کے مقابلے میں جو منفی راستہ موجود ہے وہ انتہائی آسان ہے. وہ انتہائی آسان ہے کہ کسی کی محنت کو چھین کے اپنے رزق کا حصہ بنا لینا، چھین کے اپنے رزق میں شامل کر لینا، وہ انتہائی آسان ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جیسے وہ پون شرما کی کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہی اتنا وہ مزے کا خوبصورت تھیسس ہے اس کا کہ when you are sinking become a submarine. یعنی کہ اگر آپ کشتی ہے تو تیریں، اور اگر ڈوب رہے ہیں تو سب مرین بن جائیں. کیا بات، کیا بات، انتہائی خوبصورت بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ سروائیو، always survive but not at the cost of integrity. انٹیگریٹی قائم رکھیں بٹ سروائیول انسٹنکٹس آپ کے ہونے چاہیے. یہ جو اکثر لوگ ڈپریشن کے بعد سوسائڈل بہت زیادہ ہو گئے. مطلب میں آئی کین کنیکٹ ود دی کامن مین بیکاز اگین آپ کتنے لوگوں سے آنا جانا تعلق ہوتا ہے. مہنگائی کی وجہ سے لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے لوگ ڈپریشن ہے، ایگزسٹنگ جاب کیونکہ جیسے اسٹڈی نے کوٹ کیا کہ کرونک ڈیزیزز بہت زیادہ بڑھ گئی. بڑھ گئی. تو مطلب اگر کرونک اسٹریس ہے
تو ملٹیپل سورس آف انکم کیا آپ ایگزسٹنگ مطلب اپنی ہی کشتی میں آپ نے سوراخ شروع ہو گیا نا, کیونکہ آپ جب دفتر آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام کرنے کا دل نہیں کر رہا, آپ سٹریس کے اندر ہیں. اچھا, اور دوسرا ایک بڑی حیرت انگیز بات پر آپ نے یہ ذکر کیا کتاب کے ٹائٹل کا. آپ یہ دیکھیں کہ آج کے جدید دور میں سب میرین جسے آبدوز بولا جاتا ہے, آبدوز کی ہی سمندروں میں جنگ آبدوز کی رہ گئی ہے. زیادہ تر جو ایک انتہائی اہم حصہ ہے سمندری جنگ کا وہ آبدوز ہے, سب سے اہم حصہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کشتی ڈوبنے کے بعد بھی جب کشتی نے خود کو موٹیویٹ کر کے وہ اٹھی اور اس نے اپنے آپ میں جدت لائی, ریولوشنلائز کیا اپنے آپ کو, تو وہ کیا بن کے سامنے آئی؟ وہ ایسا ہتھیار بن کے سامنے آئی کہ جو امر ہوگی تاریخ, جنگی تاریخ کے پنوں میں. ٹھیک ہے, تو جیسے شروع میں کہا کہ اقبال کا ہی کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, کیونکہ میں نے شروع کیا کہ نا امیدی بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, غریب آدمی جو ہے وہ پس گیا ہے, غریب آدمی کیا مڈل کلاس ہر بندہ پس گیا ہے, بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اور ہم دونوں کو بہت زیادہ آ رہے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سروائیول انسٹنکٹ سیکھ لو اور انٹیگریٹی ہے, آپ کا ہارڈ ورک ہے, آپ کی اونیسٹی ہے, آپ کی ڈیڈیکیشن ہے. یہ باتیں یقین مانیے یہ صرف لفاظت نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں, ہماری ان سے گزارش ہے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی ان کیفیات کو اپنے اندر, اپنی شخصیت کے اندر شامل کر کے دیکھیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹف ٹائمز کریٹ اسٹرانگ مین. اس کی طرح مطلب if you are going through a tough time, become strong, become a submarine, become anything جو آپ اس میں سروائیو کر سکیں. تو سروائیول انسٹنکٹ ہونے چاہیے, بٹ اس کے اندر انٹیگریٹی قائم ہونی چاہیے. مطلب ارسلان صاحب کا بڑا اچھا تھیسس ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ معاشرہ کیسے ایوالو کر کے معاشرے کے اندر کیسے چوریاں ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں اور معاشرہ اب اس میں ریورس گیئر نہیں کرے گا. لیکن اگر اسی مہنگائی کے اثرات کو ہم ایز اپرچونٹی لے لیں, ایز اپرچونٹی لے کے ہمارے ہاں اسٹارٹ اپس کا لینڈسکیپ زیادہ کریٹ ہو جائے, ہم ملٹیپل سورسز آف انکم کریٹ کر لیں, اور ہم ایسی ان جنرل انوویشن کی بات کی آپ نے, آف کورس جو انوویشن کریں گے ان کے پاس زیادہ آئیڈیاز ہوں گے, بٹ انوویشن ایسی کریں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو اپرچونیٹیز بنا لیں, ہم اپنے فیلئرز کو اپرچونیٹیز بنا لیں. تو اپرچونیٹیز ہی ہم نے کریٹ کرنی ہے. اور جو اقتدار کے اندر بیٹھے لوگ ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ 1%. اچھا میرے لیے خود بڑی ایک اسٹرائکنگ انفارمیشن تھی کہ 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے آپ کی جو ڈپریشن ہے, آپ کا جو مینٹل ڈس آرڈر ہے وہ 2.6% بڑھ جاتا ہے. مطلب یہ کنیکشن nobody is talking about. نہیں, کوئی بات نہیں کر رہا. اور مجھے امید ہے کہ ہماری اس گفتگو سے لوگوں تک پہنچا ہوگا. لیکن چونکہ ہماری نشست ہوتی ہے اور نشست میں ہم ملٹیپل فیسٹس کو دیکھتے ہیں, تو آج کے شعر تو آپ کو سنانا پڑے گا. آج کا شعر اچھا, آج کے شعر کا سیگمنٹ الحمدللہ جی ماشاءاللہ بڑے کامیابی سے ہمارا جاری و ساری ہے, اور وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اردو ادب سے شناسائی کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ یہ. تو میں نے سوچا آج میں تلاوت کلام غالب میں مشغول تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یار کعبہ اردو ادب, شہنشاہ سلطنت اردو ادب کا ہی ذکر کیا جائے اور انہی کی ہی ایک خیال ناظرین کے لیے پیش کیا جائے. ملتی ہے خوئے یار سے نار التحاب میں, ملتی ہے خوئے یار سے نار التحاب میں, کافر ہو گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں. کیا بات, کیا بات. اور پھر اس سے اگلا شعر, کب سے ہوں کیا بتاؤں جہانے خراب میں, کب سے ہوں کیا بتاؤں جہانے خراب میں, شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں. کیا بات, کیا بات. ملتی ہے ہوئے یار سے نار التحاب میں, کافر ہو کر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں. یہ حضرت غالب کے دو اشعار ہمارے محترم ناظرین کیا بات.
کے لیے تحفہ ہماری طرف سے آج کی نشست کا. لیکن اس تحفے کے ساتھ مجھے یاد آیا جناب اب ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی بچنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مجھے کوئی گانا نہ سنانا پڑے, لیکن آج کے گانے کا سیگمنٹ کدھر گیا ہے؟ اصل میں سوچ ہی رہا تھا میں کون سا گانا گاؤں, لیکن کیونکہ آج کل گانوں کی ڈکشنری کافی کم ہوئی ہے, لیکن اچانک میرے ذہن میں گانا آیا. کیا بات ہے, پرانے گانے سننے کا مجھے شوق ہے اور میں اکثر انہی کے ایک دو لائنیں آ جاتی ہیں مجھے, جی تو میرے ذہن میں آیا لکھے جو خط تجھے. کیا بات ہے, آپ نے سنا بہت ہوا؟ خوبصورت, بہت خوبصورت. میں کہتا ہوں جناب پلیز. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. بہت خوب. لکھے جو خط تجھے جو تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا جو پھول بن گئے, تو رات آئی تو نظارے بن گئے. کیا بات, لکھے جو خط تجھے. آج کل بہت خوب جی, بہت خوب. کیا شاندار. مجھے تو ہماری نشست کی پہلی ایپیسوڈ سر یاد آ گئی ہے. بڑی مزے کی تھی. ویسے میں نے اس کو بار بار دیکھا اور مجھے اتنا مزہ آیا کیونکہ ہم نے جو تھیسس کریٹ کیا تھا وہ بڑی کمال, بڑا یونیک سا. اچھا ویسے لاسٹ ایپیسوڈ میں سر کا بڑا مزہ آیا, لیکن مجھے ایک یاد پڑتا ہے کہ ہم نے جو ایپیسوڈ شروع کی تھی اس کے اندر ہم نے ایک کتاب کا سیگمنٹ بھی رکھا تھا. سو یو آر باؤنڈ ٹو ٹیل اس اباؤٹ دی نیو بک دیٹ یو آر ریڈنگ. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سیگمنٹ آپ بھولیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چاروں کے چاروں سیگمنٹ آپ نے برابر یاد رکھے. آج کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایسی کتابوں کا ذکر پچھلے پروگرام میں بھی جیسے ہم نے کیا, ہم ایسی کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ امپیکٹفل ہوتی ہیں. تو ہمارا سوچ اور ہماری جو ایک کاوش ہے وہ اسی پر مرکوز ہے. آج جس کتاب کا ذکر ہم کرنا چاہیں گے اپنی نشست کی اس قسط میں, اس کا نام ہے جی میڈیٹیشنز. میڈیٹیشنز ایک رومن ایمپرر مارکس اوریلیس کی تخلیق ہے جی, اور کنسیڈرڈ ون آف دا گریٹسٹ فلاسفیکل ورک. حالانکہ اگر مارکس اوریلیس کی ہسٹری کو دیکھا جائے اور 27 قبل مسیح میں اس کی پیدائش, اور پھر اس کے بعد مارکس اوریلیس کا آگے آنا, ایک بادشاہ کے طور پر آنا, اور پھر بادشاہ کا ایک فلسفیکل ورک, بڑی حیران کن بات ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ ایک بادشاہ کیسے یہ لکھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بیچارہ رایا اور ان چیزوں میں اتنا الجھا ہوتا ہے اپنے تخت و تاج کے سلسلے میں کہ وہ کس طرح, لیکن مارکس اوریلیس صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم کرسپونڈنٹ سے کہ انہوں نے شاندار کتاب لکھی. شکر ہے. ویسے مارکس اوریلیس جو تھے وہ فلاسفر ہی تھے. شاعر بن جاتے تو ہمارے بہادر شاہ ظفر بھی شاعر ہی تھے, تو وہ دلی دورست کرتے کرتے جی بالکل خود ہی فتح ہو گئے. تو جی مارکس اوریلیس. اچھا اب کتاب کا اگر ہم تزیہ, تو خیر ہماری اتنی اوقات نہیں ہے علم و دانش میں, لیکن اگر ہم کتاب کو ویسے ایکسپلور کریں تو اس میں 2 زاویوں پر بات کی گئی ہے. آپ کی پرسنل کانسولیشن اور انکریجمنٹ. ہار کے بعد ذاتی تسکین کی تلاش, اچھا, اور حوصلہ. 2 زاویوں پر کتاب مرکوز ہے اور انتہائی ہی خوبصورتی سے لکھی گئی کتاب ہے. کہ آپ دیکھیں کہ جیت ہر انسان کو پسند ہے, جیت ہر چیز انسان کو اچھی لگتی ہے, لیکن ہار آپ کے لیے کیا لے کر آتی ہے. ٹھیک, انتہائی اہم پہلو, جیسے ہم اپنے ابھی آج کی نشست میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ ہار ہے جو آپ کی ایک شکست ہے, وہ آپ کے لیے کیا زاویہ لے کر آتی ہے. اور اس کے بعد حوصلہ, جو آج کی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے میں گفتگو جب تھے تو ڈٹرمینیشن کی بات, ہم اپرچونٹی کی بات کر رہے تھے, اور اپرچونٹی کو لیڈ ہمیشہ ڈٹرمینیشن سے ملتی ہے. قوت ارادی ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ قوت ارادی لائیے, یہ منفی اثر کی بجائے مثبت اثر لے لیجئے. ٹھیک ہے. اور جیسے اسی کتاب کی خوبصورت کوٹ اپنے ناظرین کے لیے آج تحفہ میں پیش کروں گا.
ایک اچھا انسان کن صفات پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ایک اچھے انسان بنیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. انتہائی خوبصورت. یہی آج کی گفتگو کا مرکز ہی آئی یہی تھنک تھا. یہ تو نسخہ حیات بھی ہونا نسخہ چاہیے کہ پہلے اچھا انسان بن جائے. اپنی ذات پر کام کر اپنی ذات لیجئے. پر کام. اور یہی ہم الحمدللہ آج کے ہمارے ہر پروگرام کا انشاءاللہ زاویہ ہی یہی ہے کہ ہمیں خود پر کام کرنا ہے, خود پر کن کن پہلوؤں میں کام کرنا ہے. تو یہ شاندار کتاب ہے جی, اور ہم اپنے ناظرین کو بالکل ریکمینڈ کریں گے کہ جی اس بک کا ضرور اس کو مطالعہ کریں, اس کا مطالعہ کریں. اور یہ بک آپ کے لیے, یہ کتاب انسان کا سب سے بہترین دوست کتاب ہوتی ہے. اور میرا انشاءاللہ اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جو میری ایک محدود سی علمی سطح ہے اس کے مطابق, کہ یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی. بہترین ہے. اور اسی بات پہ آج کی ہم جو ایپیسوڈ ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر اور ایک دلچسپ منفرد ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں, اچھی ڈفرینٹ کتاب کے ساتھ, نئے شعروں کے ساتھ, مختلف موسیقی کے ساتھ. Until then, thank you so much. Thank you.